نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل وسلم على سيد البشر والشفيع والمشفع في المحشر الذي ختمت به النبيين وأعليت درجته في عليين ووصفته في كتابك المبين فقلت وأنت أصدق الصادقين وأحسن القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد حضرات، ابھی امیر محترم آپ سے ہم کلام تھے اور اس سے پہلے میری جماعت کے ناظم اعلیٰ آپ کے سامنے جماعت کی غیرت مندانہ پالیسی رکھ رہے تھے۔ میں جب سرگودا میں آیا ہوں ایک روحانی خوشی لے کر آیا ہوں اور ایک بلبلائے تازہ لے کر واپس گیا۔ روحانی خوشی اس لحاظ سے بھی کہ یہاں میں حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا ابو السلام محمد صدیق سرگودوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ذان میں تلمس کرتا رہا، اور میرے ایک استاد جناب ڈاکٹر سعید چنیوٹی یہاں تشریف فرما ہے۔ اور روحانی خوشی اس لیے بھی کہ یہ شہر میری جماعت کی ایک درخشندہ تاریخ رکھتا ہے۔ شاید آج کا نوجوان نہ جانتا ہو کہ آپ کی 19 بلاک کی مسجد میں مرسی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ایک عبوری ناظم اعلیٰ بھی خطیب رہے ہیں، حضرت مولانا محمد اسحاق رحمانی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں جیت علماء کرام ہیں، رہے ہیں، اب بھی ہیں، لیکن اس شہر کے رہنے والوں، اس شہر میں ایک ایسا عظیم مجاہد بھی رہا ہے، اس شہر کا باسی، اس شہر کی مٹی میں آرام کرنے والا، وہ کہ جس کو میں نہیں، میری جماعت کے علماء نہیں، تمام مکاتب کر بالاتفاق فاتح قادیاں کہتے ہیں، جو 1903 میں قادیاں میں جا کر ایک چوک میں کھڑے ہو کر مرزا قادیانی کو للکارتا رہا کہ آؤ ختم نبوت کے حوالے سے میرے ساتھ مقابلہ کرو، لیکن مرزا قادیانی کو جرأت نہیں ہوئی۔ میں اسی فاتح قادیاں کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو ہمارے بزرگ نہایت قابل احترام امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے احترام کے ساتھ ابا جی کہا کرتے تھے، اس لیے کہ فاتح قادیاں کے ایک لگتے جگر صاحبزادے عطا اللہ نام تھا، ایک ہی بیٹے وہ شہید ہو گئے تھے، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری احترام کے رشتے کے ساتھ حضرت فاتح قادیاں کو ابا جی کہا کرتے تھے۔ میں اسی فاتح قادیاں کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو پاکستان کی تاریخ کے ایک اور مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح خراج عقیدت پیش کیا کہ اپنے ایک بیٹے کا نام ثناء اللہ رکھا۔ وہ فاتح قادیاں شیخ الاسلام شیر پنجاب حضرت مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ کہ جن کے بارے میں مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا
वसाया हाफिज़हुल्लाह अपनी किताब इख्तिसाब कादियानियत की 8वीं जिल्द के आगाज में कहते हैं कि ऐसे महसूस होता है जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मौलाना सनाउल्लाह बरसरी रहमतुल्लाह अलैह को पैदा ही इसलिए किया था कि कादियानियत का खात्मा कर सके, इस्तिसाल कर सके। आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इस शहर के अंदर मुख्तलिफ मकाम पे फिक्र से ताल्लुक रखने वाली तंजीमें, मजहबी जमातें कसरत के साथ खत्म नबूवत के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से मुनक़द करती है। आपके इस शहर के अंदर हमारी मर्सी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान और अहले हदीस यूथ फोर्स इसी अकीदाए खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान पर कई कॉन्फ्रेंस से मुनक़द कर चुकी है। और आज की ये कॉन्फ्रेंस, आज का ये अजीमुल शान इज्तिमा इस तारीख के ऊपर एक ताज की हैसियत रखता है। आज का ये इज्तिमा एक नई तारीख रकम कर रहा है। इतनी बड़ी तादाद में अहले तौहीद जमा है और इस लिहाज से भी आज का ये इज्तिमा तारीख रकम कर रहा है कि आज इस इज्तिमा के स्टेज पर तमाम मुकाम पे फिक्र के और तमाम सियासी जमातों के रहनुमा मौजूद हैं और एक ही आवाज बुलंद कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या। ऐसे नहीं, आप बैठकर अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर रहे। और खत्म नबूवत का अकीदा वो है जिसके तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ 1200 सहाबाए किराम ने जामे शहादत नोश किया था। ऊंची आवाज के साथ, दिल की गहराइयों से, वजदान के साथ, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। ताजो तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजो तख्ते खत्म नबूवत, अज़मते सहाबा जिंदाबाद, शाने सहाबा। लोगों, पाकिस्तान पहला मुल्क है दुनिया का जिसमें बिल इत्तेफाक अकीदाए खत्म नबूवत का कानून बना था। हजरात, हमारी बदकिस्मती है कि हम मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ बहानों के साथ एक दूसरे के साथ उलझते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे के गिरेबान तक हाथ ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हजरात, ये हकीकत है कि एक ही मामला ऐसा है जब हम सारे इख्तिलाफात खत्म करके एक हो जाते हैं, और वो मामला सोने मदीने वाले की अजमत का मामला है। वो मामला मदीने वाले से ताल्लुक़ खातिर का मामला है। वो मामला सोने के साथ अकीदत का मामला है। वो मामला खत्म नबूवत का मामला है। हजरात, खत्म नबूवत का अकीदा इत्तेफाकी भी है, यकीनी भी है। इत्तेफाकी ऐसा कि दुनिया भर के मुसलमान, खा किसी खित्ते से ताल्लुक रखने वाले हो, खा किसी मसलक से ताल्लुक रखने वाले हो, खा किसी मकतब से ताल्लुक रखने वाले हो, एक ही अकीदा है कि आमना के लाल के बाद, मक्का के दुर्रे यतीम के बाद, मदीना के ताजदार के बाद, नबियों के इमाम, रसूलों के सरदार के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। किसी किस्म का कोई नबी नहीं आ सकता कि आप वो है जिनके सर इक़्तिदार पर खत्म नबूवत का ताज रख दिया गया। ऐसा इत्तेफाकी अकीदा और यकीनी ऐसा
کہ ہمارے بزرگوں نے کہا اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس جھوٹے داعی سے اس کے دعوے کی دلیل طلب کرنا بھی کفر ہے دلیل طلب کرنا بھی، اس لیے کہ اگر اس سے دلیل طلب کی جائے تو گویا آپ کے دل کے کسی گوشے کے اندر، آپ کے دماغ کے کسی کونے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سونے مدینے والے کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اور اگر یہ یقین ہے اور ایسا ہے کہ مدینے والے کے بعد کوئی نبی نہیں، تو پھر اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو سنتے ہی کہہ دینا چاہیے تو کذاب ہے، تو دجال ہے، کہ اللہ نے نبوت کو مدینے والے پر ختم کر دیا تھا، بس کر دیا تھا۔ کم من کرے تکبیر، بارے ختم نبوت، میں دو باتیں صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وقت کے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ آپ کی اس ڈویژن میں، یہ ڈویژنل کانفرنس ہے، آپ کی اس ڈویژن میں 22 مئی 1974 کو نیشنل کالج ملتان کے طلباء سیاحت کے لیے جاتے ہوئے جب ربوہ کے اسٹیشن پر رکے تو مرزائیوں نے اپنا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ بعض طلباء نے لینے سے انکار کیا تو جبرن دینے کی کوشش کی گئی۔ مسلمان طلباء نے ختم نبوت کے نعرے بلند کیے۔ مرزائی اس وقت اسی طرح مؤثر تھے جس طرح آج قلت تعداد کے باوجود اثر انداز ہے۔ چنانچہ 29 مئی 1974 کو جب یہ طلباء سیاحت کے بعد واپس آئے تو لالیہ اسٹیشن کا جو قادیانی اسٹیشن ماسٹر تھا اس نے ربوہ میں اطلاع کر دی۔ چنانچہ ربوہ میں مسلح ہو کر قادیانی بدماش کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی وہ بوگی آئی طلباء کی، نیشنل کالج کے طلباء کی بوگی آئی، اس پہ پل پڑے، ایک ایک طالب علم کو نڈھال کر دیا، مار مار کے زخموں سے چوٹ کر دیا۔ حضرات، یہ خبر پہنچی اس وقت کی آپ کی ڈویژن کے ہیڈ مقام فیصل آباد لیل پور میں، تو سارے مسلمان غم و غصے سے پاگل ہو کر ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ گئے۔ ان طلباء کی مرہم پٹی کی جو شدید زخمی تھے ہسپتالوں میں پہنچایا گیا۔ پھر پورے پاکستان کے اندر ختم نبوت کے جیالے میدان میں نکلے۔ حضرات، یہ بات قومی اسمبلی تک پہنچی۔ 30 جون 1974 کو ایک قرارداد پیش کی بعض اراکین نے۔ پھر اس کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو، جن کی تصویر بینر پر لگی ہوئی ہے اور جن کے نمائندے ہمارے محترم جناب تسلیم قریشی یہاں موجود ہے، ان کی پارٹی کی اکثریت تھی، اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے مقابل اپوزیشن لیڈر جناب ولی خان تھے۔ علماء کرام بڑی تھوڑی تعداد میں تھے، انگلیوں پہ گنے جانے کے لائق۔ 30 جون کے بعد پوری پارلیمنٹ کو ایک خصوصی کمیٹی کی حیثیت دی گئی۔ پھر اس کے 28 اجلاس ہوئے، 92 سیشن ہوئے۔ مرزا قادیانی کے پوتے اور قادیانیوں کے اس وقت کے سربراہ مرزا ناصر کو 11 دن تک موقع دیا گیا۔ اسمبلی میں تقریریں بھی کی اس نے، سوالوں کے جواب بھی دیے، لٹریچر بھی تقسیم کیا، اور لاہوریوں کے سربراہ صدر الدین کو موقع دیا گیا۔ پھر 5 اور 6 ستمبر 1974 کو 2 دن میں اس وقت کے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے
ساری بحث کو سمیٹا. پھر اس کے بعد ایک بل پیش ہوا جو اس وقت کے وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیرزادہ نے پیش کیا. وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 27 منٹ تک ایک وضاحتی خطاب کیا, پالیسی بیان دیا. پھر حضرات وہ پارلیمنٹ جس کی اکثریت مذہبی رہنماؤں پر مشتمل نہیں تھی, جس میں علماء کرام چند لوگ تھے, جس کی غالب اکثریت سیکولر کہلانے والی تھی, ان لوگوں نے بالاتفاق ایک ممبر بھی ایسا نہیں تھا پاکستان کی پارلیمنٹ کا جس نے اختلاف کیا ہو. سب نے کہا کہ قادیانی اسلام کے بھی دشمن ہیں, پاکستان کے بھی دشمن ہیں, مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں. حضرات 4:35 پر 7 ستمبر 1974 کو بالاتفاق یہ قانون پاس ہوا تو پارلیمنٹ کے دور و دیوار جو تخت ختم نبوت کے نعروں سے گونج اٹھے تھے. آج آپ نعرہ بلند کریں, پھر ایک بار پھر پاکستان کے دور و دیوار کو آپ اپنی آوازوں کے ساتھ مرصع کر دیں. تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. میں سیالکوٹ کے ضلع سے تعلق رکھتا ہوں. سب سے زیادہ مرزئی پاکستان کے اندر اگر کسی ضلع میں ہے تو سیالکوٹ کے, بالخصوص ہماری تحصیل پسنور کے اندر. اور میں اس بات کا شاہد ہوں کہ جیسے ہی ربوہ ان کا مرکز بنا, ان میں سے بہت زیادہ لوگوں نے آپ کے ضلع سرگودا کے ارد گرد زمینیں لے کر یہاں رہائش اختیار کر لی. آپ کے چکوک کے اندر بلوال سے لے کر چڑیوٹ کے گرد گرد, ربوہ کے گرد گرد وہ آبسے ہیں. میں آپ کے ذریعے سے صرف یہ آوازہ بلند کروانا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح ہمارے ناظم اعلیٰ کہہ رہے تھے, آج قادیانی پھر متحرک ہوئے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پر موجود ہیں. اگر ان کی اپنی پارٹی کا کوئی ایم پی اے ان کے کسی فنڈ کے بارے میں کہہ دے کہ یہ مرزئی ہے, ختم نبوت کا اعلان کر کے دکھائے, تو اس کے خلاف پرچے کر کے اس پر تشدد کیا جاتا ہے. حضرات, میں آپ کے اس عظیم اجتماع کو دیکھتے ہوئے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب پاکستان کی غالب ترین اکثریت ختم نبوت کے پہرے دار ہیں اور ہیں, اگر سارے مکاتب فکر ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان میں نکل آئے ہیں, تو کیا دنیا کی کوئی طاقت ختم نبوت کے عقیدے پر آنچ لا سکتی ہے؟ بتائیں, لا سکتی ہے؟ نہیں. آج کا یہ اجتماع ختم نبوت کے حوالے سے, صحابہ اکرام کی عظمت کے حوالے سے ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جبر نہیں, دل پہ ہاتھ رکھ کر سچے دل کے ساتھ یہ بتائیں کہ اگر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مسیلمہ کذاب کے خلاف 1200 صحابہ شہید ہو سکتے ہیں, تو اگر وقت آیا تو عام میدان میں نکلیں گے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کر, کوئی جبر نہیں, نکلیں گے؟ نکلیں گے انشاءاللہ. تو پھر نعرہ بلند کریں, پاکستان کا مطلب کیا؟ اٹھ کے پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد.